جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال ہم اس طرح مختصر سا ایک پروگرام کرتے ہیں جس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے نعت و نظم، اور آخر میں کسی مشہور شخصیت کو بلا کر ایک بیان بھی کروا دیا جاتا ہے تاکہ ایک مرتبہ باہر کے لوگوں کو سن کر بھی شاید کسی کی آواز ہمارے دل میں اتر جائے اور ہماری تبدیلی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس نیت سے اس پروگرام کو کرتے ہیں، ورنہ تو بیانات تو آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں، اس طرح مختلف درس میں بھی بیٹھتے ہیں، لیکن یہ موقع کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت تکمیل قرآن کے موقع پر دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب قرآن پاک ختم ہو تو اس وقت دعا کیا کرو، اس میں اللہ رب العزت کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ تو یہ بہت ہی مبارک لمحہ ہے آج جس میں ہم موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے میں تلاوت کلام پاک کے لیے محمد کو دعوت دوں گا کہ محمد تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے ہماری اس تقریب کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات۔ چھوٹے بچے آ کر تلاوت کلام پاک پڑھیں یا ان کے بارے میں پتہ چلے کہ اس نے قرآن پاک حفظ کر دیا ہے۔ الحمدللہ جب سے جامع مسجد محمدی بنی ہے اس وقت سے یہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ناظرہ قرآن پاک پڑھنے والے اور اسی طریقے سے قاعدہ کے طلبہ اور کچھ طلبہ ہمارے پاس حفظ کے بھی ہیں، جن میں محمد سر فہرست آتا ہے، اور آج اس سال آپ کے سامنے انہوں نے مصلی پر کھڑے ہو کر میرے ساتھ تراویح کا اہتمام بھی کیا، اور انشاءاللہ العزیز یہ ان کا پہلا سال نہیں ہوگا، قادم مرگ اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے جس طرح اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس توفیق کو سلب نہ فرمائے اور مرگ میں دم تک ہم اس پر قائم و دائم رہیں کہ ہر سال ہم مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے کلام کو سنائیں، اور آپ جیسے حضرات ہمارے کلام کو سننے والے ہوں، ہماری زبان سے اللہ کے کلام کو سننے والے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہو تو اس مجمع کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور وہ گھیرتے گھیرتے اتنا ان کا تانتا بن جاتا ہے کہ وہ آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں۔ تو آج یہ جو تقریب ہے اس کے اندر ہمیں یہی سبب ملتا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کی بات چل رہی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک چل رہا ہو، آپ کے فرامین کو سنایا جا رہا ہو، تو وہ ہماری زندگی سے کبھی ایسی تقریب یا ایسا لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس میں کسی نہ کسی حد تک اپنے آپ کو شامل کر سکیں۔ یا حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری کرنے میں جب ایک عورت گئی تھی، ان دو مثالوں سے واضح ہو جاتا ہے۔ ابابیل پرندے کو معلوم تھا کہ میری چونچ میں جو پانی ہے یا میرے چونچ میں جو پتا ہے اس سے سامنے کی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے
وہ شامل ہو گیا کہ جب قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں تو اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والوں میں میرا نام آ جائے۔ اسی طرح بڑھیا سے کسی نے پوچھا کہ یہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ جمع ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار جمع ہیں، تم کیسے خریدنے کے لیے آئی، تیرے پاس کیا ہے؟ تو کہنے لگی مجھے معلوم ہے کہ میں خرید نہیں سکتی، لیکن میں اس صف میں شامل ہو گئی ہوں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں شامل فرما لیں گے، تو اس لیے میں آگے ہوں۔ تو ہم نے بھی اس طرح کی تقریبات میں شریک ہو کر اپنا حصہ شامل کرنا ہے کہ جب قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں تو یہی فرشتے جو ہمارے اطراف میں ہیں یہ ہماری گواہی دیں کہ یہ ایسی مجلس میں موجود تھے جس میں اللہ تیری کبریائی بیان کی جا رہی تھی، تیری وحدانیت کو بیان کیا جا رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا جا رہا تھا۔ تو یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے طلب علم لے کر، اپنی آخرت بنانے کی چاہت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نیت سے آج ہم یہاں پر بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ جب تک مہمان آ تو چکے ہیں، جب تک یہاں مسجد میں نہیں آتے اس وقت تک ہمارے سامنے حافظ اسامہ گل صاحب بہت مشہور نعتخواہ ہیں، کافی دور سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ ان سے ہم انشاءاللہ عزیز نعتیہ کلام ہم دونوں سنیں گے، اور میں دعوت دیتا ہوں کہ ممبر پر آئے اور ہم سب کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے جو کلام آپ پیش کر سکتے ہیں اس کو پیش کر کے سامعین کو مستقبل ہمارے سامنے سنا بھی ہوگا پہلے، تو آواز سے بلند بغیر شرمائے میرے ساتھ آپ حضرات نے مل کر سننا ہے، لیکن میں انشاءاللہ جو شامل ہو گئے وہ کہیں ایک دفعہ مسکرا کر سبحان اللہ، آواز سے بلند کر کے سبحان اللہ، اور آواز سے بلند کر کے سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ حضرات کو ہدایت عطا فرمائے۔ آئیے پوری زبان خاموش نہ رہے، میرے ساتھ بابا سے بلند مل کر آپ حضرات نے یہ بھی ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے، 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 اللہ تیرا شکر ہے۔ تو نے محبوب عطا کیا ہمیں کلمہ جس میں پڑھا دیا، تو نے محبوب عطا کیا ہمیں جس نے کلمہ پڑھا دیا، تو نے ہم پہ اتنا کرم کیا ہمیں امتی جو بنا دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ جو بول سکتا ہے وہ تو ضرور بولے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ قرآن میں ہم نے پڑھا ارشاد پاک ہے یہ تیرا، قرآن میں ہم نے پڑھا ارشاد پاک ہے یہ تیرا، کیا جس نے شکر ادا تیرا، تو نے اتنا زیادہ اسے دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے۔ یہ عزت یہ رفعت تیرے ذکر سے ہی ملی مجھے، یہ عزت یہ رفعت تیرے ذکر
سے ہی ملی مجھے، میں تو سمجھ راہ نیاز تھا، تو نے ایک نگینہ بنا دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے۔ داد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار ہیں، سلام ان کے لیے تمام افضل و اعلیٰ مقام ان کے لیے، تمام افضل و اعلیٰ مقام ان کے لیے۔ امین و قاسم و صادق محمد احمد، امین و قاسم و صادق محمد احمد، چنے خدا نے بسر دی کا نام ان کے لیے، چنے خدا نے بسر دی کا نام ان کے لیے، درود کے لیے ہے، سلام کے لیے۔ دیکھیے بات آپ عاجز سارے زبان آور، قرآن کی شان کے کیا کہنے، عاجز سارے زبان آور، قرآن کی شان کے کیا کہنے، انبیاء تو اور بھی گزرے جن رب نے خلیل کریم کہا، انبیاء تو اور بھی گزرے جن رب نے خلیل کریم کہا، جس ذات پہ اترا ہے قرآن، اس بات انسان کے کیا کہنے، جس ذات پہ اترا ہے قرآن، اس بات انسان کے کیا کہنے۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، اور اس کی پہلی لائن کے بعد سب نے باواد بلند کہنا ہے انشاءاللہ۔ ایمان کی بات ہے، جس کو سمجھ آئے وہ خاموش نہ رہے، وہ ضرور کہے گا انشاءاللہ کہنا، ٹھیک ہے بھائی؟ قرآن مٹانے والے خود مٹ گئے تھے اور مٹ جائیں گے، قرآن مٹانے والے خود مٹ گئے تھے اور مٹ جائیں گے، قرآن تھا باقی باقی ہے، قرآن تھا باقی باقی ہے، نگران ذیشان کے کیا کہنے، قرآن تھا باقی باقی ہے، نگران ذیشان کے کیا کہنے۔
کہنے تو رات زبور جیل بھی ہے پریشان قرآن کے کیا کہنے اللہ کی نازل کردہ اس محبت کی بران کے کیا کہتے حافظ حسام محمود صاحب جو بہت ہی بہترین انداز میں آپ حضرات کو معرفت ہے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور حمد باری تعالیٰ پیش فرما کر ہمارے ایمان کو تازگی فراہم کر فرما رہے ہیں۔ جب یہ حمد باری تعالیٰ پڑھ رہے تھے جس میں ذکر بار بار آ رہا تھا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا ہم کتنا شکر ادا کریں۔ یہ کم ہی لگ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ الحمدللہ آج میں دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، دونوں کانوں سے سن رہا ہوں، دونوں ہاتھ میرے سلامت ہیں، دونوں پاؤں میرے سلامت ہیں، میں چل پھر کر کہیں بھی جا سکتا ہوں، میں کسی بھی چیز کو اٹھا سکتا ہوں، میں کسی بھی چیز کو دیکھ سکتا ہوں، میں کسی بھی چیز کو محسوس کر سکتا ہوں۔ میرے منہ میں اللہ رب العزت نے ہزاروں ذائقے رکھ دیے ہیں۔ میں قورمہ کھاتا ہوں تو مجھے الگ ذائقہ محسوس ہوتا ہے، میں سیب کھا رہا ہوں تو مجھے الگ ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، میں کوئی اور فروٹ کھاتا ہوں تو مجھے الگ ذائقہ محسوس ہو رہا ہے۔ کسی کھانے میں اگر نمک کم ہے تو وہ بھی میں محسوس کر لیتا ہوں، اور جب کوئی کھانا بہت بہترین بنا ہو تو پھر میرے اندر سے آواز آتی ہے الحمدللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 میل دور سے اپنے لیے ٹھنڈا پانی منگوایا کرتے تھے کہ فلاں چشمے سے میرے لیے پانی ہے، ٹھنڈا پانی۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ جب یہ ٹھنڈا پانی آپ جس وقت پیتے ہیں تو آپ کو اپنے بدن کے اندر ایک تازگی محسوس ہوتی ہے۔ جب تازگی محسوس ہوتی ہے تو آپ کی زبان سے نہ چاہتے ہوئے خود بخود الحمدللہ کا لفظ نکلتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ اس شکر کو ہم نے اتنا زیادہ کرنا ہے کہ روزانہ رات کو سوتے ہوئے اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے معاملات میں یہ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے کن کن انعامات سے نوازا۔ آپ انگلیوں پر گننا شروع کریں، آپ کی انگلیاں ختم ہو جائیں گی، آپ گن گن کر گنتی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے انعامات ختم نہیں ہو سکتے۔ ہسپتالوں میں چلے جائیں، آپ کو پتا ہوگا کہ آج اگر میں صحت اور تندرستی کے ساتھ موجود ہوں، جا کر اسپتال میں پتہ چلتا ہے کہ کن کن امراض میں لوگ مبتلا ہیں، کن کن پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ اگر وہ ہمیں لگ جائے تو شاید ہم اس کو برداشت بھی نہ کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں اعضاء و جوارح سے مکمل طور پر سالم بنایا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک ایسا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر اس کو مکمل طور پر ہم اس کا حق ادا کرنا چاہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیزوں، جب اللہ رب العزت نے ہمیں مکمل طور پر ہر چیز سے ساری، یہاں میں سمجھ رہا ہوں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نہ نوازا۔ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے، نہیں کہہ سکتا۔
کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے وہ دے دیا ہے جس کا وہ مستحق نہیں تھا. ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت وہ ہے کہ شاید ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں نہ ملتی، ہم اس کے حقدار نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں دے دیا تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ 2 میل دور سے ٹھنڈا پانی منگوایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی تاکہ میں اللہ رب العزت کے شکر کا ادا کروں، اللہ رب العزت کی کبریائی کو ادا کروں. اللہ رب العزت نے جو میرے پر انعام و اکرام کیا ہے اس کو میں بجا لوں، اور مجھے اور آپ کو ایک تعلیم دینا تھی کہ میرے آنے والے لوگ جن کو میں ساری نعمتیں دوں گا، کیا وہ میری مکمل طور پر عبادت کرنے کی کوشش کریں گے؟ رمضان المبارک جیسا مہینہ چل رہا ہے، اگر اس مہینے میں ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی رسوائی ہے، بہت بڑا نقصان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کی بدعا پر آمین فرمایا ہے کہ کسی کو رمضان المبارک جیسا مہینہ مل جائے اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو ایسے شخص کو یا اللہ ہلاک اور برباد فرما. آج ہم مکمل اعضاء کے ساتھ ہیں، مکمل تمام جسم کے ساتھ ہیں، لیکن اگر ہم عبادات کے اندر کمزور ہو گئے تو یہ ہمارے لیے خسارے کا سبب ہے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، حضرت مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں. جامع فاروقیہ کے استاد حضرت مفتی احمد خان صاحب، امام خطیب جامع مسجد الفلاح رفع عام سوسائٹی میں کراچی، میں ملتمس ہوں حضرت سے کہ حضرت ممبر پر تشریف لائیں اور یہاں بیٹھے ہوئے جتنے حضرات ہیں ان سب کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفید فرمائیں، اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت کے بیان میں دل جمی کے ساتھ بیٹھیں. یقیناً ہمارے سامنے کوئی بھی شخص آ کر بات کرے وہ بات صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم اس کی گہرائی کو سمجھ جائیں تو کوشش یہ کریں کہ سامنے والے کے لبوں سے جو لفظ نکل رہا ہے، جو جملہ نکل رہا ہے، اس کو اپنی جان میں اپنے اوپر لاگو کر لینا ہے، اپنے اوپر اتار لینا ہے، تاکہ ہم جب یہاں سے اٹھیں تو صرف ایک عام پہلے والے شخص کی طرح نہ ہو، بلکہ ہمارے اندر کوئی ایک تبدیلی آ چکی ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو چکا ہو، ہماری ذاتی خودخواہ کے اندر اضافہ ہو چکا ہو. وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم ان باتوں کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اللہ رب العزت کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اللہ رب العزت ہمیں استاد محترم کی طرف سے جو باتیں ہوں ان کو التجام دلانے کی توفیق عطا فرمائے. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا معين له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إذا ختم العبد القرآن صلى عليه 60,000 ملك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل